پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے مختلف معاملات اور موضوعات پر گفتگو ہو رہی تھی۔ پروگرام کے اس حصے میں کچھ اور معاملات ایسے ہیں جو زیر بحث آئیں گے، خاص طور پہ جو معاشی معاملات ہیں جس کے اوپر بڑی دیر سے بات کر رہے ہیں، اور بڑی عجیب بات ہے، کہتے ہوئے بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے، اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے۔ معاملات کی نشاندہی کی جاتی رہی، بارہا اس چیزوں پہ تذکرہ ہوتا رہا کہ معیشت کو بہتر بنانے کے لیے سیاسی نظام کو یا کوئی بھی نظام جو آپ نے یہاں پہ وضع کر رکھا ہے بہتر بنانے کے لیے، ان معاملات کے اوپر نظر ثانی کی جائے اور سنجیدہ کوششیں کی جائیں۔ ایک سب سے بڑا المیہ بھی یہ رہا ہے کہ سنجیدہ کوششیں کبھی بھی نہیں کی گئیں، اور نتیجہ یہی نکلتا ہے آپ کے سامنے کہ ہم کوششیں کرتے ہیں چیزوں کو بہتر بنانے کی، اور وہ جس کا حال ہوتا ہے، مہنگائی کو کم کرنے نکلے تھے، آج صورتحال یہاں پر ہو گئی ہے کہ نہ پیٹرول ایک عام آدمی کی دسترس میں، نہ اشیاء خوردنوش، اور نہ کوئی دیگر معاملہ۔ اور اس کے بعد بھی اس پہ بڑا کمال یہ ہے کہ جو اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ تاریخ کی کم ترین سطح پر مہنگائی ہے، اور نہ جانے کس کس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے معاملات ہیں جس کے اوپر ہم کوشش کریں گے آج بھی گفتگو کریں، سیاسی معاملات بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی معاملات ہیں زیر بحث آئیں گے۔ معزز مہمان تشریف فرمائیں، ان کو خوش آمدید کہوں گا اور پھر ان سے ان معاملات پر گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے معزز مہمان جاوید صدیقی صاحب تشریف فرمائیں، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کی وابستگی ہے، شہر کراچی میں رہتے ہیں اور یہاں کے معاملات اور مسائل سے خوب آگاہ ہیں، ان سے ان معاملات پر بھی گفتگو کی جائے گی اور ساتھ ساتھ معیشت کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ جاوید صدیقی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ جاوید بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ اور جناب ان کے ہمراہ تشریف فرمائے ہمارے بڑے خاص اشرف میمن صاحب، بڑا خوبصورت تجزیہ اور تبصرہ کرتے ہیں حالات کے اوپر، ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہو، معاشی صورتحال کے حوالے سے، یا سماجی نوعیت کے مسائل ہوں۔ اشرف بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اشرف بھائی بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ تو جب صاحب صورتحال یہ ہے کہ ابھی ہم کچھ دیر پہلے جو معاملہ گفتگو کر رہے تھے، اب وہ جو سینٹ میں ہوتا ہے یا ایوانوں میں جو کچھ ہوتا ہے، یہ تو ہماری بڑی بدقسمتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہماری کبھی بھی سنجیدہ کوششیں نہیں ہوتی ان سارے معاملات کو ختم کرنے کی۔ ہر شخص یہ آواز اٹھاتا ہے کہ ان معاملات کو ختم ہونا چاہیے، ہارس ٹریڈنگ کو ختم ہونا چاہیے، لیکن وہ طریقہ کار ایسا کچھ وضع کر رکھا ہے کہ شاید یہی سب کو سوٹ کرتا ہے، اور بدقسمتی یہی ہے کہ پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھانا پڑتا ہے، پھر وہی سمجھوتے ہیں، وہی سارے معاملات ہیں جس کی طرف ہم نشاندہی کرتے ہیں۔ تو اب بحثیت سیاسی ورکر، آپ نے سیاست کو سمجھا بھی ہے، سیاست میں اپنا وقت بھی دے رہے ہیں، اب سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے کو اب ختم ہو جانا چاہیے، اور اگر ہو جائے گا تو یہ ممکن کیسے ہوگا؟ کیونکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو وہ شاید اندر سے چاہتی نہیں ہے کہ یہ نظام جو ہے اس کو تبدیل کیا جائے۔ آپ کی اس کے اوپر کیا رائے فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اب نہیں، یہ تو بہت پہلے ختم ہو جانا چاہیے، بلکہ شروع بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں کیونکہ ہونا اس کی چاہیے۔ وجہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ملک کے شہری ہیں تو وہاں کی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اپنے شہریوں کے لیے جو بھی سہولتیں فراہم قوانین کر وضع سکتی کرتی ہیں ہے، بالکل۔ اور ایک قاعدے قانون بناتی ہے، اس قاعدے قانون کے مطابق ملک چل رہا ہوتا ہے، تو یہ ایک آزاد ملک کی ڈیفینیشن یا جی جی، تعریف کہہ لیں بالکل آپ، ایسا ہی۔ جو بھی ہے، اور ہم بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، ہم بھی یہی اسلامی جمہوریہ پاکستان اور جمہوریت اور آزادی کا وہ کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہمارا جو ایک کلچر، سیاسی کلچر ہے، وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور وہاں پہ آپ یہ دیکھیں، اگر تاریخ میں جائیں تو 71 کا واقعہ جو ہوا تھا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، دیکھا، آپ نے بھی سنا، اور ان کو غدار کہہ کے سائڈ کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ چلے جی، اگر آپ اس وقت کے جو بیانات تھے، جو اس وقت کے سیاستدانوں کے اور جو بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی، جب غدار علیحدہ ہو گئے تو اب تو محب وطن باقی بچے، تو پھر ملک کی ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ بہت خوب۔ مطلب ان غداروں نے اپنے ملک کو کا لیول اونچا کیا، اور اس کی میں مثال دیتا ہوں، اکثر ہمارے دوستوں میں جب بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار وہ تو 2% کے تھے، ہم 4% کے ہو گئے۔ اب ہم کیا کہیں؟ مطلب کیا تجزیہ کریں اس پہ کہ کون محب وطن ہے، کون غدار ہے، کیا ہے کیا نہیں؟ یہ سب ہم نے جو سنا پڑھا، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ترقی کر رہے ہیں اور ہم تنزلی کی طرف، جبکہ ہمارے وسائل ان سے زیادہ ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اس وقت سیلاب آتے تھے اور بنگلہ دیش کے جو حال ہوتا تھا، آج آپ دیکھیں ابھی بارشیں جو ہوئی ہیں، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ لاہور، پنڈی، اسلام آباد کے حال دیکھ رہے ہیں۔ کراچی تو خیر ایک اس کے بارے میں تو کچھ کہنا ہی بیکار ہے، یہ تو ایک عرصے دراز سے چل رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ جب بھی بارشیں ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پانی ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب آپ یہ بنیادی چیزیں، بارش ہو گئی یا پانی کی فراہمی گھروں میں ہو گئی،
جب آپ میں اتنی صلاحیت نہیں کہ آپ اس نظام کو بنیادی چیزوں کو صحیح کر سکیں. اور آپ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہی لوگ گزشتہ 40-50 سال 71 کے بعد اگر دیکھیں آپ بھٹو صاحب کے بعد دیکھیں, باری چل رہی بھٹو صاحب کی ایک تھا, انہوں نے کوشش کی تھی اپنے دور میں, تو اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں کہ یہی جماعتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں. اگر ان میں صلاحیت ہوتی تو آج کیا آپ بارش کو رونا رو رہے تھے, آج پانی کے رونا رو رہے تھے کہ میرے گھر میں پانی نہیں آ رہا, ٹینکر خریدنا پڑتا ہے. بہت خوب. تو جب ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے تو یہ بار بار آ کیسے جاتے ہیں؟ میں اور آپ تو نہیں لائیں گے. بالکل صحیح بات ہے. اگر آپ کسی سے پریشان ہوں گے تو آپ چاہیں گے کہ وہ دوبارہ آئے؟ ممکن ہی نہیں. نہیں لا سکتے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نظام کو چلانے والے جو ہیں ان کو تبدیل کرنا پڑے گا. اور عوامی جو فیصلے ہیں, جو عوام کے فیصلے ہیں, جو میرے آپ کے بھائی کے فیصلے ہیں, عام آدمی کے, جب تک ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. دیکھیں میں اگر کسی کو لاتا ہوں, جیسے میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا, پھر تو میں ذمہ دار ہوں کہ جی میرے انتخاب غلط تھا. لیکن جب میرے انتخاب کے برعکس کوئی آتا ہے, ایک مثال ہے, اگر آپ کرنٹ 2024 کی الیکشن کے لے لیں, تو جب میں نے ان کو منتخب ہی نہیں کیا, جب میں ان کو لایا نہیں, تو پھر میں ذمہ دار کیسے ہو گیا؟ میں سسٹم کو بھی جو ہے وہ نہیں دے سکتا دعائی کہ یہ تو جمہور اس کے ذمہ دار تو ہوا جو ان کو لے کے آئے. سسٹم کی خرابیوں کا جتنا بھی ملبہ جو ہم اکثر و بیشتر سیاستدانوں پہ یا عوام پہ ڈال دیتے ہیں, تو عوام تو اس انتخاب میں شامل ہی نہیں ہے, اس کا حصہ نہیں ہے, آپ کے اس کا حصہ نہیں ہے, اس فیصلے کا حصہ نہیں ہے. تو پھر وہ ذمہ دار کیسے ہوگی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری اکثر بولتے ہیں جی جیسی عوام ویسے حکمران. نہیں. تو عوام تو جو فیصلہ دے گی اس کی ذمہ دار ہوگی. اس کا انتخاب جو ہوگا اس کے اگر وہ غلط ہوگا تو دیکھیں دنیا بھر میں یہ نظام چل رہا ہے, کوئی ہمارے یہاں نہیں ہے, اور دنیا بھر اس نظام کی وجہ سے ترقی کر گئی. اب بنیادی ضرورتیں آج آپ دیکھ لیں, آپ یورپ نہیں جائیں, یورپ کا فیصلہ عوام کا ہوگا تو نتائج نکلیں گے. پھر آپ ایشیا میں دیکھ لیں, ایشیا کے جو ممالک ہیں ان کے جو وسائل ہیں, بہت سے ملک ایسے ہیں جن کے وسائل ہم سے بھی کم ہیں, لیکن وہاں عوام اتنی پریشان اور اتنی رول نہیں رہی جتنی پاکستان میں ہو رہی ہے. کے اندر ہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. کچھ فیصلے بھی ایسے ہوئے ہیں ابھی حالیہ دنوں میں جس کے اوپر ابھی گفتگو کرتے ہیں. ہم آگے چل کے ذرا اشرف بھائی کو شامل گفتگو کرتے ہیں. اشرف بھائی, یہ 78 سال ہو گئے ہیں, اب تو آزادی کا مہینہ جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہوگا. تو ایک جملہ میں اکثر پڑھا کرتا تھا, کیا کھویا کیا پایا. میں نے تبدیل کر دیا ہے, مطلب کہ ہم نے صرف کھویا ہی کھویا ہے اور سب کچھ ہی کھو دیا ہے. اب بچا کیا ہے کھونے کے لیے؟ سوال یہ ہو گیا. پایا کو میں نے نکال دیا, پایا تو الحمدللہ کچھ بھی نہیں. اب جو کچھ کھو دیا ہے اور جو کچھ پائے ہم نے ہمارے سے بچے جو ہم سردیوں میں جو بقرعید کے دنوں میں بناتے ہیں. بہت خوب. تو اشرف بھائی اب یہ پلے کیا رہ گیا ہے؟ کیونکہ جس قسم کے فیصلے ہوئے, جاوید بھائی نے بڑا اچھا خلاصہ کر دیا کہ جو کچھ ہوتا رہا گزشتہ سالوں میں, اب کس سے سوال کریں, کس سے منصفی چاہیں؟ ذرا فرمائیے تو صحیح آپ کیا کچھ دیکھ رہے ہیں. ساری بات جو ہے نا ہمارے یہاں شعور کی ہے نا. لوگوں نے اپنے طور پہ یہ ڈھول تماشے والے سلسلے شروع کیے ہوئے. آپ دیکھیں کوئی اوکیجن ہوتا ہے نا تو دیوانگی کے ساتھ ہم لوگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے کوئی افیکٹ, کوئی اثرات ہمیں ایسے نظر نہیں آتے کہ کوئی ہم نے بہت شاندار اپنے معاملات کیے ہوئے ہوں. جب بھی کسی قسم کی بھی اوکیجن ہو, ابھی 14 اگست ہوگی نا, تو ہم دنیا کی بہترین قوم بن جائیں گے. ہمارے جیسا, ہمارے ملک جیسا, ہمارے شہریوں جیسا کوئی آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا. تو بات ہمارے لیے سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم شعور میں جو ہے نا پستی کی طرف ہیں, اور بہت زیادہ اس حد تک کہ صحیح بات کہنے کے لیے, سمجھنے کے لیے بھی ہمت نہیں کر پاتے. بنگلہ دیش ہے نا, دیکھیں ابھی بھائی جو بات کر رہے تھے, یہ اتنا بڑا چینج انہوں نے کر دیا, اور 400-500 اسٹوڈنٹس کی قربانی ہے اس میں, اور پورے کہنا چاہیے بنگلہ دیش میں نکل آئے. لیکن اس کے اثرات دیکھیں تو بالکل ریورس ہو گئے, اور لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ عوام ہے. ہم ساری چیزیں اتنی کچھ ہونے کے بعد بھی ہم جو اسی طرح سے سستی میں بیٹھے ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرتے رہیں گے, اور ایسے ہی 78 سال اور نکل جائیں گے, اور جو کچھ بچا کچھ ہے شاید وہ بھی اللہ نہ کرے اس میں بھی کمی ہو جائے گی. اچھا, جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا وہ بظاہر آپ کو بہت اچھی لگتی ہے. کچھ چیزوں میں قدرت نے ہم پہ مہربانی کی ہوئی ہے, اللہ نے کرم کیا ہوا, کیونکہ یہ ملک اللہ کے نام پہ بنا ہوا ہے, دین کے نام پہ بنا ہوا ہے, تو وہ کچھ رحمتیں ایسی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری کوئی بچت ہو جاتی ہے. ورنہ جتنا لوٹ کھسوٹ ہم نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ, تو یہ تو قابل معافی ہے ہی نہیں. ہم ہر آدمی کا, ابھی آپ دیکھیں کوئی
کوئی 5 ارب یا 7 ارب روپے نکلے ہیں وہاں سے آپ کے KPK میں، کس کے ہیں کیا ہے. اب یہ ایسی دیر چلے گی اس پہ کہ جو اصل آدمی ہے وہ بالکل کہیں سے کہیں ہوگا پیچھے، اور بیچارے وہ انوسنٹ آدمی آ جائیں گے کہ وہ ڈرائیور ہاتھ آ جائے گا، کوئی کلرک ہاتھ آ جائے گا، کوئی سب ٹھیکیدار ہاتھ آ جائے گا. کہنے کا مقصد یہ کہ ہم جو ہے نا ماسٹر ہو گئے اپنی کرپشن میں، اپنی بےایمانی میں، کوئی حد ہی نہیں چھوڑی ہم نے. یہاں سے اربوں روپیہ نکل جاتا ہے، سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پیسہ کون لے کے گیا ہے، ٹوٹل کلیئر چیز ہوتی ہے. لیکن جب ایویڈنس کے لیے قانون چلنا شروع ہوتا ہے تو وہ پھر کہیں سے کہیں. ابھی کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ کرپشن کے کتنے ایسے کیس ہیں بیوروکریٹس پہ یا سیاستدانوں پہ جو پروف ہوئے ہیں. ملک تو لوٹ رہا ہے اور کھا بھی رہے ہیں، سب کو پتا ہے. تو کوئی مجھے 2 کیس بتا دو. تو ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے، ہم نے کہا یار واقعہ میں کوئی ایسا نہیں. جن کو بھی سزا ہوئی اور ریورسل ہو گئے اور واپس اپنی پوزیشن پہ آ گئے، جتنے بھی ہیں. اور آنے والے وقتوں میں بھی یہی ہوگا. اور پھر کہتے ہیں کہ انصاف نہیں ہے. اچھا سب رونا روتے ہیں، جو کرپٹ وہ بھی روتا ہے، جو صحیح آدمی ہے وہ بھی روتا ہے. تو اس نظام کو، اس میں بہت ساری تبدیلی کی ضرورت ہے. اس سے پہلے میں ایک بات اور کرتا ہوں. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اس ملک کے لیے لائلٹی کہاں سے لائیں گے ہم؟ یہ کون پیدا کرے گا؟ کیسے ہوگی؟ بالکل صحیح. سب مصلحت اور اپنا پیٹ بھرنے کے علاوہ کچھ سوچتے ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. جو یہاں بیٹھ کے بات کرتا ہے جب اپوزیشن میں ہوتا ہے تو بڑی ساری اچھی باتیں ہوتی ہیں کہ صحافت کے میں یہ کروں گا، عوام کے لیے میں یہ کروں گا، ملک کے لیے یہ کروں گا، انصاف کے لیے میں یہ کروں گا. جب وہ حکومت میں آ جاتا ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ تیزی دکھا رہا ہوتا ہے جو پچھلا ہوتا ہے. ہم پچھلے کو رو رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ بہتر تھا، کہ وہ چوری تو کم کرتا تھا، اب اس سے زیادہ تیزی سے چوری ہو گئی. تو معاشرہ ہمارا بالکل کرپٹ ہو گیا ہے. وہ کسی بھی لہجے میں، کسی بھی چہرے میں آپ کو بظاہر تو لگتا ہے کہ یار یہ سنسیئر ہے، لیکن کچھ عرصے بعد اس کی کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں. بڑے سے بڑا آدمی ہو، چھوٹے سے جس نے کوئی اچھا کام کر بھی رہا ہے نا، تو اس کو ایسا گھیر لیتے ہیں، یہ اس کو سوا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. وہ اپنی نسلوں کو کہہ کے جاتا ہے. میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں قدیر خان کی. اس سے بڑا ہیرو آپ کو پاکستان میں ملا ہی نہیں. اس نے کیا لیا ہے آپ سے؟ اس نے دیا ہی دیا ہے. اور جس طرح سے اس کی توقیر کی ہے ہم نے، تو یہ پاکستانی کہاں بنیں گے؟ مجھے یہ تو بتائیں، نیشنلزم کی بات کہاں ہوگی؟ ہم نے اس کو کہاں، کس اسٹیٹس پہ رکھا ہے ہم نے؟ دنیا کا سب سے بڑی عظیم کہنا چاہیے کہ اس نے کارنامہ انجام دیا ہے. ہسٹری دیکھیں نا آپ، اس نے کیا کیا ان مساعد حالات میں کیا ہے جب کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو بس ہمارا یہی حال ہے. ہمیں کسی کو پروجیکٹ کرنا ہو تو ہم سارے میڈیاز جتنے بھی ہیں اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ روحانی باپ بن گیا ہمارا. اور اچھا بھلا آدمی اگر ہم کسی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سوا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، کتنا بھی زیادہ آپ کے لیے، اس ملک کے لیے فروٹ مل رہا ہو. تو معاشرے کی جو اشکال ہم نے بنائی ہوئی ہیں سب منافقت پہ ہیں، اور یہ مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے. آرٹ آ رہا ہے، آرٹ جسے کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی آپ کلیوری کے ساتھ، چالاکی کے ساتھ، بددیانتی میں آپ کی ڈگریاں بڑھ رہی ہیں. آپ کا وہ معیار آ گیا ہے کہ ہر سچ کے اندر کوئی راستہ ایسا جھوٹ کا نکال لیتے ہو اور اس پہ آ کے آپ بڑا فخریہ کہہ رہے ہوتے ہو. تم نے کم چوری کی ہے، میں نے تم سے زیادہ کی ہے، لیکن تم نے تو کی ہے نا چوری. وہ اس کو انگلی اٹھا رہا ہے، اس سے زیادہ میں نے کی ہے لیکن تم نے تو کی ہے نا چوری. تو کہتا ہے کہ پھر کیا رہا؟ وہ کہتے ہیں جی 1900 اپنے اس کو دیکھ لو، پچھلے 18 کے الیکشن دیکھ لو، 22 کے الیکشن. تو آپ وہ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے کو جو شرم کا باعث ہوتی ہیں. کوئی ایسی مثال ہم دیتے ہی نہیں ہے جس میں ہمیں فخر ہو کہ ہم. اور اللہ نے یہ کرم کر دیا، آپ کی عزت بچ گئی. اور پھر وہ اپنی تیاریوں میں، اور ہم آپس میں اپنے ہی جگاڑوں میں لگے ہوئے کہ کون سی حکومت گرانی ہے، کون سی حکومت ہم نے ترانی ہے، کس کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے، کس کو بہتر کرنا ہے. اور وہ آپ کا دشمن جو ہے نا، زخم خوردہ، وہ لگا ہوا ہے آپ کے پیچھے. آپ کو مجھے بات کا سمجھ نہیں، ہم اپنے سرور میں ہیں. جسے کہنا چاہیے قدرت نے ہمیں ایک اچھا موقع دے دیا، جس نے ہم پہ کرم ہو گیا، تو ہمیں تو مزید پہلے سے زیادہ چکانا ہونا چاہیے تھا کہ وہ پلٹ کے وار کرے گا. وہ دشمن ہے جو کسی طور پہ اس کو چین نہیں آئے گا، وہ ناگ سے زیادہ خطرناک. بالکل ایسا ہی. تو بات ساری کہاں آتی ہے؟ ابھی ہم 13-14 دن ایسے جھنڈے اور ایسے
کارنامے دکھائیں گے کہ دنیا ہم سے زیادہ کوئی ہے نہیں. یہ اللہ کی طرف سے آپ پہ یہ کرم ہو گیا. اس کرم کو مینٹین کرنا, اس پہ اپنی جو ہے دعا کے ساتھ ساتھ اس پہ شکر لانا ہے, نہ کہ یہ بھنگ بنگڑوں میں ہم پڑھ کے اپنی جو مسخر مستیوں میں ہم سمجھے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. دنیا حیران ہے, وہ کیلکولیشن جب کرنے جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے, اتنی شارٹ ٹائم میں اتنا بڑا کارنامہ. تو اللہ نے ان کو یہ ہمت دے دی, فرشتوں کی ہمت ہے وہ جو آپ کے ساتھ چلے ہیں, آپ کے ساتھ نوازشیں ہو گئیں, کوئی دعائیں چل رہی ہیں آپ کے ساتھ. لیکن کب تک؟ ہمارے اعمال تو اتنے اچھے نہیں ہیں. ہم تو عملاً جتنی چیزیں ہم کرتے ہیں تھوڑے دنوں بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ آرٹسٹک کام کر گیا آپ نے. جتنے بھی معاملات ہیں آپ یہ دیکھیں, آپ کا کتنا سارا سورس ہے. کہتے ہیں دنیا کا بلوچستان میں اتنا بڑا سورس ہے, کے پی کے میں اتنا بڑا سورس ہے, سندھ میں اتنا بڑا ہے, ابھی پنجاب کی بھی کوئی آواز آ رہی. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ سارے سورس ہم نے لوگوں کو دے دینے ہیں اور اس کی جگہ کچھ تھوڑے سے پیسے لے لینے ہیں اور اس پہ اپنا فخر کرنا ہے کہ یار ہمیں لون اتنا مل گیا. یہی تماشے, یہی کہانیاں, اتنی سارے وسائل ہمارے پاس ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, اور یہ دنیا بھی جانتی ہے. لیکن کیونکہ ہمیں وہ رہنما, وہ شخصیات نہیں ملی جو ہم نے اس ملک کو بنانے کے لیے سوچا ہوا تھا. اور یہی جو بات کر رہے ہیں نا بھائی, یہ 2% 4% والی بات, میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاتا ہوں کہ آپ اور ہم جاتے ہیں باہر تو کوئی بنگالی مل جاتا ہے نا, میں آپ کو قسم خدا کی میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں سعودی عرب میں تھا تو میرے ساتھ ایک صاحب تھا, اس کا اے سی نہیں چل رہا تھا, وہ نیچے گیا, وہ بنگالی اس کا جو تھا کوارڈینیٹر تھا. اس نے کہا یار پاکستان میں لائٹ کب ہوتی ہے, تم تھوڑی دیر جو ہے اے سی تمہارا خراب ہو گیا. اس نے اس طنزیہ انداز سے کہا کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا سن کے میں شرم سے پانی ہو گیا. اور ایک اور بات, آپ جب پیسے دے رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو یہی بات ہے کہ 100 کے آپ کو ملتے ہیں 3 روپے, مثال دے رہا ہوں, ان کو ملتے ہیں 7 روپے. تو آپ کو اور میرا جو ہے تقابل ہو ہی نہیں سکتا کہ کل آپ اس کو کہہ رہے تھے یار یہ کیا بنگالی کیا کریں گے, چھوٹے ٹکے ٹکے کی مثالیں دیتے ہیں. تو آپ اپنا جنون میں, آپ نے کرپشن میں آپ نے جنون پیدا کیا ہے, نہ کہ اپنے ملک کی لائلٹی میں. آپ کہیں پہ بھی نہیں رہے. کوئی قدرت نے کوئی 1 2 4 چیزیں ایسی کر دی ہیں آپ کی جو بچت ہو گئی آپ کی, لیکن یہ کب تک رہے گا, کیسے رہے گا, اس معاشرے کا گزارا کیسے چلائیں گے ہم. اچھا کیا ہے, آپ اور میں روؤں, یہ روئیں, بہت سے لوگ روتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, جس کو نہیں ملتا نا وہ چیختا ہے, میں بھی آپ بھی. کوئی ایسا شعوری طور پہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اپنی اولاد کو حرام کھلائیں گے. یہ ہماری قبروں پہ بھی نہیں آئیں گے. جیسے ہمارے بڑے مر گئے ہم بھی مر جائیں گے, ہمارے لیے دعا کا کوئی دروازہ نہیں ہوگا, اور جو کچھ کیا ہوگا تو وہ ہم نے دنیا آخرت دونوں جگہ بھگتنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جاوید بھائی سوال تو کیا ہی کیا جائے, پالیسیز کے حوالے سے ہوتی ہے. پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب کوئی تو اپنا فرض پورا کرے, کوئی تو ذمہ داری پوری کرے. اگر جس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں, ایک تو ہمارے یہاں تھانے دار کلچر جو ہے نا, جب یہاں سے انگریز بہادر گیا تھا اور اس نے ایک چیز یہ ہمیں سکھائی کہ اگر اپنے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے, ماتحت رکھنا ہے, تو یہ ہے ان کے اوپر, تھانے دار ان کے سر پہ بٹھا دو, اور پھر جہاں ذرا سی آواز نکالیں اور ہل جل کریں فوراً سے ان کو ڈال کے پنجرے میں ڈال دو. اور کیسز تمہارے پاس ہیں, یہ قوانین ہم نے دے دیے ہیں, اس میں یہ ان قوانین کے تحت ان کو پنجروں میں ڈالو, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. 1 2 کو اٹھا کے ڈالو گے, اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوگی. وہ الحمدللہ رائج ہے. اب وہ FBR ہو, کوئی بھی ہو, ہمیں تھانے دار بنانا ہے. اب اتنے تھانے دار ہیں کہ عوام کم, رعایا کم ہے, سارے تھانے دار بنے بیٹھے ہیں. پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیں انگریزوں کے لیے ایک بڑا مشہور محاورہ ہے, لڑاؤ اور حکومت کرو. صحیح. اور ظاہر سی بات ہے ان کی تو پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ سورج طلوع غروب ہوتا تھا تو ایک طرح سے طلوع ہو رہا ہوتا تھا, یہ مثالیں دی جاتی ہیں. اور بر صغیر میں بھی تسلط تھا. بالکل تسلط تھا. اب کیونکہ بر صغیر میں ہندو بھی تھے, مسلمان بھی تھے, سکھ بھی تھے, مراٹھے بھی تھے. اب اگر یہ ایک ہو جاتے تو انگریز حکومت کر ہی نہیں سکتا تھا, ظاہر سی بات ہے. تو یہ جو محاورہ, یہ مثال دی جاتی ہے کہ انہوں نے پھر سب کو آپس میں لڑوا دیا اور تقریباً 250 سال حکومت کی. اگر انگریزوں سے پہلے دیکھا جائے جو مغلیہ دور تھا جس نے انہیں 700 سال حکومت کی تھی, اس وقت تو یہ مسئلے نہیں تھے. اس وقت تو سارے ایک ساتھ رہتے تھے, آپ کو بھی آپ کا حق مل رہا تھا, مجھے بھی مل رہا تھا, ان کو بھی مل رہا تھا. تو جب وہ آئے تو انہوں نے پھر سب کو بانٹا, اور وہی سیاست ہمارے حکمرانوں نے پاکستان میں رائج کر دی. ظاہر سی بات ہے, آپ دیکھیں اگر 40-50 سال کی سیاست دیکھیں تو یہاں پہ لسانی اور مذہبی تفرقے عروج پہ رہے, اور اس میں ہزاروں لوگ مارے گئے.
تو مقصد یہ ہے کہ آپ کا قانون کہاں ہے, آپ کی عدالتیں کہاں ہیں. مجرموں کو دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کا بنیاد جو ہے تعلیمی نظام ہے. اب ہم نے بھی ظاہر سی بات ہے اسکول کالجز میں اس وقت تعلیم حاصل کی, پھر ہمارے بچوں نے بھی کی, اور اس وقت کے اگر ٹیچر دیکھیں تو وہ اتنے اسٹوڈنٹ سے مخلص ہوتے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یار کچھ پڑھ جائے یا لکھ جائے. انہیں پیسے کی نہیں, بالکل صرف یہ تھا کہ یار یہ پڑھ جائے گا تو میرا نام ہوگا. اور آپ دیکھیں اس وقت فیسز دیکھیں, استاد اپنے چھت پہ کمروں میں. آج وہ چیز ساری کمرشل ہو گئی. بالکل ایسا ہی, لاکھوں روپے کے بنگلے لے کے اس میں ٹیوشن سینٹر کھولے ہوئے, اور فلاں نام, فلاں ٹیچر اور فلاں. پہلے اتنے اچھے ٹیچر ہوتے تھے لیکن کبھی وہ اپنا نام و نمود نہیں, اسٹوڈنٹ ان کی تعریف کرتے تھے, یار فلاں ٹیچر جو ہے بہت اچھے ہیں. ایسے پتا چلتا. میرے جو ٹیچر تھے, میں کہتا ہوں کہ مجھے بڑے اچھے ٹیچر ملے, اور میرے جیسے نالائق کو بھی انہوں نے یہاں پہ لا کے بٹھایا ہوا ہے. بہت بڑی بات ہے. تو میں اس کا یا تو اپنے بزرگ جو ہیں, جو ہمارے جو خاندان کے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی تربیت ہوتی ہے, یا پھر دوسری تربیت شروع ہوتی ہے اسکولوں سے. تو اگر ہمارا وہ نظام صحیح ہوگا تو ہمارا معاشرہ خود ہی صحیح ہو جائے گا. اچھا, جیسے ابھی بھائی نے کہا اور عوام کا کہا, دیکھیں عوام ایسی نہیں ہے, عوام ایسی نہیں تھی, لیکن جب آپ اس کو مسلسل سازشیں کرتے رہیں گے. مثال اب روزگار ہے, اب ایک مثال کراچی کی مثال لے لیں. ایک پٹھان بھائی ہیں ہمارے, وہ اپنا محنت مزدوری کر رہے ہیں. ایک پنجابی بھائی ہیں, وہ اپنی محنت مزدوری کر رہے ہیں. سندھی اپنی کر رہے ہیں. مہاجر, ان میں کیا لڑائی ہے بھائی؟ میں تو ملازم ہوں, مثال ایک عام آدمی ہوں, میں آپ کو روزگار تھوڑی دے سکتا ہوں, نہ میں آپ کو تحفظ دے سکتا ہوں. یہ تو اداروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو تحفظ دیں, آپ کو روزگار دیں. لیکن کیوں وہ ناکام ہے اس میں, تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہماری بچت اسی میں کہ یہ آپس میں لڑیں. بالکل ٹھیک ہے. اس نے کہ اس نے میرا روزگار, جو ہم نے ابھی سیاست دیکھی کراچی میں عرصے دراز سے, یہی چلتا رہا کہ روزگار کسی کو نہیں ملا, بلکہ بے روزگاری مزید بڑھتی چلی گئی, اور ہم اسی پہ لڑتے رہے کہ یار اس نے میرا حق کھا لیا, اس نے میرا حق کھا لیا. جبکہ ان سب کا حق کس نے کھایا, وہ آپ لندن اور امریکہ کی جائیدادوں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس نے کھایا ہے. اس کے لیے اب تو میرے خیال سے اس پہ کوئی بات چیت کی ضرورت ہی نہیں. اس پہ تو ابھی پورا آپ نے دیکھا تھا کہ کیس چلا تھا منی لانڈرنگ کا, اور اس میں فیصلے بھی آئے تھے, اور پھر فیصلے جس طرح ابہام تھے, یعنی واضح نہیں تھے. آپ نے بھی دیکھا, ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی وہ تنخواہ پہ جو ہے نا ان کو نکال دیا گیا. وہ بھائی تنخواہ پہ نہیں, وہ جو ان کی جائیدادیں اور جو ان کے اپارٹمنٹ اور ان کے بچوں کے, کیونکہ دیکھیں میں ہوں, میرے والد صاحب ایک ملازم پیشہ آدمی تھے, میں بھی ایک ملازم پیشہ آدمی ہوں, اور میرے بچے ارب پتی بن گئے اور دوران تعلیم ہی بن گئے. مثال دوران تعلیم ہی ان کی جائیدادیں بھی ہوئی, ان کے فلیٹیں ہوئے. تو یہ سب واضح ہے, لیکن فیصلے میں ابہام کیوں بھائی؟ آپ واضح فیصلہ دیتے, جب ساری چیزیں کلیئر ہیں آپ دیتے نہیں ہیں. مطلب جو اب دیکھیں جو یہاں پہ ہوتے ہیں, جو بیچارے کسی اس میں نہیں ہوتے, ان کے فیصلے جلدی ہو جاتے ہیں, اور جو واضح ثبوت کے ساتھ ہیں ان کے فیصلے میں. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو ایک ہمارا تعلیمی نظام صحیح ہو جائے اور ایک ہمارا انصاف کا نظام صحیح ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں پھر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, باقی چیزیں خود ہی صحیح ہو جائیں گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب بریک کے لیے کہہ دیا گیا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جواب بریک کے بعد لوں گا. بریک کے لیے کہہ دیا گیا, ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں اس موضوع کے اوپر بھی گفتگو کر لیتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. تو ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی ساری سیاسی صورتحال کے حوالے سے, اور ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا وہ معاملات زیر بحث آ رہے تھے, اسی کے حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے جاوید صاحب نشاندہی آپ کر رہے تھے, ٹھیک ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ایک تو تعلیم اور انصاف, دوسرا یہ کہ پھر اس سسٹم کے جو بینیفیشری ہیں نا, یہی مسئلہ ہے. دیکھیں مسئلہ ہی یہی ہے, میں آپ کی بات سے متفق ہوں, لیکن یہ جو آپ کی اشرافیہ ہے نا, یہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں, اب فیصلہ انہوں نے ہی کرنا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ آپ کی جو روزی روٹی ہے, جس سے آپ کے عللے تللے ہیں, آپ کی یہ کرسیاں ہیں, آنیاں جانیاں ہیں, یہ بچوں کی امریکہ کی نیشنلٹی ہے, ٹریولنگ ہے, یہ سب کچھ, یہ میں اگر آپ سے کہوں یہ ختم کر دیں تو یہ کیسے ختم کریں گے؟ یہ تو اس کے بینیفیشری ہیں, پھر کہاں سے ہوگا؟ اگر آپ 1947 سے شروع کریں تو انڈیا اور پاکستان بنے, پھر 1971 میں بنگلہ دیش بنا. تو اب اگر آپ ان تینوں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ سر پورا بر صغیر تھا اور ایک جیسے ہی لوگ تھے, ایک جیسی سوچ تھی,
جو تقریباً سبھی، کیونکہ سب مشترکہ رہتے تھے، تو کیا وجہ ہے کہ وہ ہم سے آگے نکل گئے؟ کیونکہ اگر آپ انڈیا کی آبادی دیکھیں، جیسے آپ اکثر کہتے ہیں جی پاکستان کی آبادی زیادہ ہو گئی، پاکستان کے مسائل اس لیے ہے کہ پاکستان کی آبادی زیادہ ہے، جبکہ یہاں تو 25-30 کروڑ کی آبادی ہے، جبکہ وہاں تو 1.5 ارب کی آبادی ہے. اچھا پھر یہاں وہاں پہ مذہبی حساب سے بھی دیکھیں تو ہندو ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے، مسلمان پاکستان سے بھی تقریباً زیادہ ہی مسلمان ہیں. صحیح ہے نا؟ پاکستان میں اگر 30 کروڑ ہے تو میرے خیال سے ہو سکتا ہے وہاں 50 کروڑ ہوں. اسی طرح آپ سکھ دیکھ لیں اور جو عیسائی دیکھ لیں، تو کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ یہ مذہبی اور لسانیت اور یہ سب چیزیں اتنی نہیں ہیں، لیکن اتنی نہیں ہے جتنی پاکستان میں. ہم سے زیادہ ہیں، ہم سے پاکستان زیادہ ہیں، بہت زیادہ بہت زیادہ ہیں. تو اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں تو کمیونٹیاں ہیں. ایک مثال ہے، ہماری تو سارے مسلمان ہیں نا، ہماری تو کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہندو بہت بڑی تعداد میں یا سکھ بہت بڑی تعداد میں، ہمارے تو الحمدللہ ساری اکثریت 90% مسلمانوں کی ہے. تو چلیں اگر وہاں پہ ہے بھی ایک مثال ہے مان لیے تو، لیکن یہاں تو مسلمان ہیں، یہ کیوں آپس میں دست گریباں ہوتے ہیں؟ جبکہ ہماری تعلیمات، ہمارے پیغمبر، ہماری جو چیزیں ہیں وہ تو مشترکہ ہیں ساری، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، تفریق نہیں ہے. تو مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ شعور، اور شعور کہاں سے آئے گا؟ تعلیم سے آئے گا. اور اچھا پھر ظاہر ہے نیکی اور بدی کا جو تعلق ہے وہ تو جب سے دنیا بنی ہے، دیکھا جائے حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بچوں سے جو بہت ساری چیزیں شروع ہو گئی تھیں، اور آہستہ آہستہ تو اس کے لیے انصاف. تو یہ جو چیزیں اگر جہاں یہ آپ دیکھ لیں دنیا کے 200 ممالک ہیں جہاں پہ یہ چیزیں رائج ہیں، جہاں پہ انصاف ہے، جہاں پہ تعلیم ہے، ان ملکوں کو دیکھ لیں کہ وہ کہاں کھڑے. اور جہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں، نا انصافی، ظاہر سی بات ہے جب آپ جو جرم کرتا ہے اس کو سیاسی بنیادوں پہ کور کریں گے یا بلیک میلنگ کے لیے رکھ لیں گے، جیسے آپ دیکھتے ہیں اکثر یہی ہے کہ بڑے سے بڑا مجرم ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں بہت ساری جو ابھی جو کیسز کے فیصلے ہوئے اس میں بہت سارے لوگ اسی چیز میں معاف ہو گئے اور بہت سارے لوگوں کو سزا ہو گئی. بھائی سزا ہو تو سب کو برابر، اور معافی ہو تو سب کو. یہ پارٹیاں چینج کر کے معافی مل جانا اور پارٹیوں میں آ جانا، یہ کھیل ایک عرصے دراز سے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ عوامی جو آواز ہے، جو عوام چاہتی ہے، اس کے بالکل برعکس کام کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ افراتفری پھیلتی ہے ملک میں. اب آپ دیکھیں جیسے ہمارے بھائی نے کہا، جو ہمارے اکثر جو شرکا ہوتے ہیں پروگرام کہ جی عوام ایسی ہے، نہیں، یہ عوام تو وہ ہے بیچاری جس نے باہر جا کے محنت مزدوری کر کے ملک کے لیے پیسے بھیجا، سب کچھ کیا، اور پی ٹی آئی کے دور میں ان کو ووٹ کا حق ملا تھا تو وہ بھی ان سے چھین لیا گیا. چلے یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے، چیزیں ہیں. ہاں نہیں لیکن میں نے اس کو کہا نا کہ دیکھیں اس میں بھی پہلے تشریح کی ضرورت ہے نا. وہاں بھی تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ ہماری جو پاکستانی ہیں اور جو اپنی فیملی، اپنے گھر بار، اپنی غمی خوشی چھوڑ کے ملک کے لیے ریمیٹنس بھیجتے ہیں. ہم لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی بیرون ملک سے اتنے آئے. تو یار آپ ان کو دیکھ کیا رہے ہو؟ ان کے پلاٹ اور مکان تک یہاں پہ قبضے ہو جاتے ہیں جو بیچارے کر کے جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں سسٹم میں، یہ انصاف میں آتی ہیں، کچھ تعلیم میں آتی ہے. انصاف میں، اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ انصاف کا جب ماحول نہیں ہوگا تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا. اور یہی وجہ ہے نا کہ جب جنگ عظیم دوم جاری تھی تو جب برطانیہ کے اوپر حملہ ہو رہا تھا نا، ان کے مین شہر لنڈن کے اوپر جب حملہ ہو رہا تھا، تو چرچل نے یہی اپنے لوگوں سے سوال کیا تھا کہ اگر آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ آپ کی عدالتوں میں انصاف ہو رہا ہے تو اس سے غرض نہیں ہے کہ ہٹلر نے جو طیارے بھیجے تھے 1,500 کے قریب، اور کہیں کہیں لکھا ہے کہ 2,000 کے قریب طیارے بھیجے تھے اور آسمان سارا بھر گیا تھا ہوائی جہازوں سے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو شکست سروائیول ہے. اس میں آپ کے ایک بات کا ابھی جو آپ نے جو خلاصہ بیان کیا، اس میں ایک بات کا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی کب ہوئی تھی؟ 77 میں. اور ان کے لیے عدالت سے ابھی جو فیصلے آئے تھے کچھ عرصے پہلے کہ جناب وہ جو فیصلے تھے غلط تھے، کتنے 40 سال کے بعد. یہ واقعی اب اس سے آپ کا اندازہ کر لیں، جبکہ وہ تو ایک پرائم منسٹر تھے سابق کا، تو جب ان کو انصاف نہیں مل سکا تو میرے اور آپ جیسے عام آدمی کے لیے کیسے مل سکتا ہے؟ اشرف بھائی مزید اس میں کیا اضافہ کیا جائے؟ اب جیسے جاوید بھائی نے کہا، ہم اس سے بالکل اختلاف نہیں ہے، انہوں نے صحیح کہا، تعلیم بھی نہیں ہے، انصاف بھی نہیں ہے. جب انصاف ہے ہی نہیں اور آپ کے فیصلے نہیں ثبوت دیتے کہ انصاف ہو رہا ہے تو پھر نتیجہ اس کا تو یہی نکلے گا جو کچھ ہے. پھر سسٹم میں کس کو بیٹھ کے دعائیاں دیں، اور کوئی تیار ہے بھی نہیں اس کو تبدیل کرنے کے لیے. پھر کیا کوئی تیسری قوت کا انتظار کریں، کوئی باہر سے آ کر ٹھیک کرے گا جیسے پہلے ہوا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم نے گھر کو ہم نے خود نہیں صحیح کرنا. ٹھیک ہے. کتنی مار پیٹ ہو جائے، کتنا نقصان ہو جائے، اندر سے ہی لوگ نکلیں گے. یہ احساس اندر سے ہی لوگوں کو آئے گا، اور وہی لوگ ہوں گے جو سچے ہوں گے اور صحیح ہوں گے. اور انشاءاللہ
ایک تو بات ضرور ہے کہ میں امید کی جو کرن ہے نا کہیں مجھے نظر آتا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا سروائیول ہے، کہیں نہ کہیں دعائیں کام کری. ابھی جو آپ کی جنگ ہوئی ہے نا، ہم یہ جنگ سے پہلے ہماری سوچ میں بھی نہیں تھا. کوئی دور دور تک جتنے بھی آپ کے تجزیہ کار تھے، ڈیفینس کے انالیسز تھے، یا جو بھی دنیا کے لوگ تھے، وہ کہتے تھے یہ تو بھائی گھنٹوں کے معاملات ہیں ان کے لیے. بالکل صحیح ہے. اور دیکھیں کیسے بڑا معجزہ ہو گیا. میں اس کو معجزے کی شکل معجزہ ہی دیتا ہے، ہوں. بالکل. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح سے کوئی ایسی راہ، کوئی ایسا معاملہ ضرور ہوگا. جو اتنا عرصہ ہمارا خراب ہوا ہے نا، تو وہ جو کہتے ہیں بالکل جب پنچ ہو جاتا ہے نا، پھر ایک دم اسپنچ ہوتا ہے، پھر اڑ کے جو ہے وہ ساری چیزیں. تو مجھے کہیں بات نظر آتی کہ انشاءاللہ ہم اس حد تک تو آ گئے ہیں نا کہ اپنا رونا پیٹنا اور کھلے عام اور اتنی شدت سے کر رہے ہیں کہ اب ہر آدمی سمجھ رہا ہے. کچھ جو تھوڑے بہت رہ گئے تھے کسی اس بات پہ کہ یار یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، اب سب کچھ سمجھے کہ کوئی اچھا نہیں ہے. اچھا، اب ہم جو بات کر رہے ہیں تعلیم اور انصاف کی، اچھا میں اس سے زیادہ بڑھ کے بات کرتا ہوں. وہ میں کہتا ہوں کہ دین کو سمجھنا شروع کر دو. جب آپ دین کو سمجھنا شروع کر دو گے تو آپ کے اخلاقیات کا معیار جو ہے آپ کا اس حد تک بڑھ جائے گا کہ آپ کو کوئی چیز میں آپ کو رکاوٹ نظر ہی نہیں آئے گی. حق حلال کی بات آ جائے گی، انصاف کی بات آ جائے گی، رواداری کی بات آ جائے گی، صبر و توکل کی بات آ جائے گی. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ جب صحیح سوچنے لگو گے تو میں پہلے سے زیادہ توانا ہو جاؤں گا. میرے پہ اللہ کا کرم ہو جائے گا، مجھ پہ برکتیں ہو جائیں گی. یہ جو میری بیماریاں، میرے تکالیف اور یہ جو پریشانیاں ہیں نا، چاہے ملکی لیول پہ ہو یا انڈیویجول ہو، تو وہ جو شعور، وہ جو ساری طاقت ہے نا ہمارے دین کے ساتھ ہے. دنیا نے ہمارے دین کے جو اصول ہیں وہ سب نے اپنائے ہوئے ہیں. جن کی ترقی ہے اس میں آپ دیکھیں وہ انصاف اچھے سے کرتا ہے، اخلاقیات میں اپنی قوم میں وہ سب سے پہلے. وہ کوئی لیڈر اگر غلط بیانی کرتا ہے نا اپنے پرسنل معاملے میں تو اس کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے. ہمارے یہاں تو ہم اتنی کرپشن کرتے ہیں، اتنا جھوٹ ٹھٹائی سے بولتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہو تو اتنا فخریہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے زیادہ کیا تھا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اب یہ چینی والی مثال ابھی آ گئی، ابھی ریسنٹلی بات ہے، کیا تماشا کرتی ہے. تو آپ کو میں جو کہہ رہا ہوں نا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم میں سے ہی لوگ نکلیں گے. اللہ نے کوئی ایسا ضرور کرنا ہے سلسلہ کہ یہ جو بچت ہو گئی ہے نا، تو یہ مجھے اور توانا کرتی ہے اس بات کے لیے کہ اللہ نے کہیں نہ کہیں ہماری رہنمائی لکھی ہے. اور انشاءاللہ ہم ایک ایسی قوم بن کے نکلیں گے جو قابل فخر ہوگی. یہ جتنے لوگ ہیں شاید اللہ نے ان سب کو عیاں کرنا تھا، ان کو سب کو ہمارے آگے ننگا کرنا تھا، میں اگر اس لفظ کو اس طرح سے کہوں تو. کیونکہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، جماعتوں کی شکل میں ہوں یا شخصی طور پہ ہوں، تو جو بات ہم کہتے ہیں اس پہ عمل ہم نہیں کرتے، کسی طور پہ نہیں کرتے، کبھی نہیں کی، کسی لیڈر نے نہیں کی. جب میں آپ کی بات کروں گا تو آپ مجھے دوسرے لیڈر کی مثال دو گے. یہ نہیں کہو کہ ہاں اس نے غلط کیا، اس کی بات ہم کریں گے ہی نہیں، کبھی نہیں کریں قومی گے. مزاج ہے کسی بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اب جب بھی اب ہے نا بچوں کو ہماری تربیت ایسی ہے کہ بچہ ہمارا جب فیل ہوتا ہے نا امتحان میں تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میری خامی کی وجہ سے میں نے محنت نہیں کی، میں نے وہ کہے گا جی میں فیل ہوا ہوں تو سب سے پہلے کہے گا دیکھیں جماعت میں اور بچے ہیں وہ بھی تو فیل ہوئے ہیں. پھر وہ کہے گا جی کہ پنکھا ادھر نہیں چلتا، مجھے پیچھے بٹھایا جاتا ہے، مجھے استاد وقت وہ نہیں دیتا. ایکسکیوزز اتنے ہیں کہ آپ اس پہ ہاتھ پھیریں گے کہیں گے ہاں بیٹا تیرے ساتھ ناانصافی ہوگی، کیونکہ آپ خود مزاج میں ایسے آ گئے ہیں نا. یہ نہیں سوچیں گے کہ کیسے وسائل میں آپ پڑھ کے یہاں تک پہنچے ہو. آپ کے جو بزرگ تھے انہوں نے اس سے کم اپنے وسائل میں اپنے آپ کو بچایا. ابھی جیسے انہوں نے کہا نا استادوں والی بات، ٹیوشن تو آپ کے یہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے دنیا میں. ہماری ایک کوچنگ سینٹر اتنے اور پڑھاوے پہ پڑھاوا بڑھتے چلے جائیں. جو کالج یونیورسٹیاں ہیں صرف آپ کو ڈگری کے لیے، پڑھائی کے لیے نہیں. تو یہ باتیں ہم جتنی بھی ہم کرتے ہیں تو ہمیں ہر ایک میں ایک بات نظر آتی ہے کہ ہم جو ہیں ہر چیز میں ہمیں سمبولک جو ہے نا بظاہر تو بتایا جاتا ہے کہ بہت صحیح ہے لیکن ہو نہیں رہا. اب آپ جب دوبارہ ہم آتے ہیں دین کی طرف، اچھا دین کی طرف تعلیم کون دے گا؟ ہم نے خود نے دینی ہے، ہمارے بڑوں نے دینی ہے، ہم نے دینی. پہل تو ہم نے کرنی ہے. جب مجھے ہی 3 کلمے یاد نہیں ہوں گے، مجھے 4 سورتیں یاد نہیں ہوں گے، مجھے اس کا ترجمہ نہیں پتا ہوگا، میں قرآن کو کھولوں گا نہیں مہینوں تک، تو مجھے کہاں سے شعور آئے گا، کہاں سے مجھے برکت ہوگی؟ تو لانتے تو پڑھنی ہے نا. میں نے اپنے طور پہ نماز میں 5 وقت کی پڑھتا ہوں تو ٹائم پہ نہیں پڑھتا، اگر پڑھتا ہوں تو یہ جو ہمارا معیار ہے نا، جو اللہ سے ہماری کمٹمنٹ ہے، جب وہ ہم پوری نہیں کرتے، وہ ہمیں رزق تو دیتا ہے
اور اسی طرح سے نوازتا ہے کہ آپ اور ہم دیکھیں 10 سال پہلے کہاں تھے لیکن ناشکرے ہو گئے. اتنی نعمتیں آپ کو مجھے ہیں, اگر 10 سال پہلے دیکھو اتنی کرپشن, اتنا سب کچھ ہو کے آپ کے پاس اے سی بھی ہے, آپ کے پاس پنکھ, بادشاہوں سے زیادہ بڑی زندگی آپ اور میں گزار رہے ہیں, ہے نا. تو پھر اس کے بعد بھی ہم ناشکر ہیں. پہلے کے لوگ ایک وقت کی روٹی کے بعد دوسرے وقت کی روٹی کے لیے میں اور آپ سوچتے تھے کہ یار صبح تو خالی ہے, رات کی روٹی کا اللہ بندوبست کر دے. اور اس وقت جب بندوبست ہو جاتا تو شکر کے ساتھ ہاتھ کھڑے ہوتے تھے. اب آپ کے میرے ہاتھ کب کھڑے ہوتے ہیں؟ میں آپ اور جو بات کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو تو کبھی دیکھتے ہی نہیں, ہم ہمیشہ دوسروں کو ہی دیکھ رہے ہیں. اور یہ تربیت جو ہے نا ہماری, یہی سب سے بڑی خراب ہے. بالکل نفس کو ہم نے توانا کرنا ہے. اور جب جی بات ساری آپ کی میری یہی آتی ہے کہ ہم نے دین کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے, اور دین کے ساتھ سمجھ و بوجھ کے ساتھ ہم نے جب چلنا ہے. میں آپ کو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ کو عروج پہ پہنچا دیں گے. بالکل ایسا ہی, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ہماری بنیاد ہونی چاہیے. اب رائج نظام ہے, میرے خیال میں اس پر تو اتنی بات ہو چکی ہے, بلکہ سالہ سال گفتگو ہوتی ہے اور آگے بھی ہوتی رہے گی, لیکن کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں ہے. بات سے متفق ہیں کہ واقعتاً ایسا وقت آئے گا, کیونکہ ہم نے جو جن لوگوں سے ہم نے آس لگائی ہے, بڑی معذرت کے ساتھ آپ مجھے معاف کیجیے گا آپ کی وابستگی کیونکہ سیاسی جماعت کے ساتھ ہے, مگر سوائے نا امیدی کے کچھ نہیں ملا. اب اس میں بھی اتنی خامیاں ہیں, آپس کے اختلافات, یہ وہ جو کچھ سامنے آ رہا ہے, میں اس کی طرف نہیں جا رہا کہ کیا کچھ ہوتا رہا. نہیں آپ جائیں, میں جواب دوں گا. نہیں جواب تو دینا پڑے گا. جائیں گے تو میں اب وہ سیاسی پھر نوعیت کے معاملات ہیں نا, کہ دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے چلے اپنی پارٹی کے اندر جو کچھ ہے, ظاہر ہے اس کے لیے پھر سوالات بہت سارے ہیں, وقت میرے پاس اتنا نہیں ہے, مگر یہ کہ یہی کل آپ کا سیاسی نظام. اب مثال ابھی ہمارے بھائی نے دین کی بات کی, تو دین میں بھی تعلیم اور انصاف کا ذکر ہے. علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے, ایک بہت پرانی ہم سنتے رہتے ہیں, بچپن سے سن رہے ہیں, صحیح ہے. اچھا انصاف کے لیے بھی ہے کہ کئی موقع پہ آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی جرم کرتی تو میں اس کے ساتھ بھی, تو یہی تو تعلیم اور انصاف کی, عدالتی نظام کی یہی تو بات ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے اس وقت جو نظام تھا وہ تھا. اچھا دوسرے 1 منٹ, آپ نے بڑی تفصیلی بات کر لی, اب مجھے کہنے دیں. تو دوسرا یہ ہے کہ عوام, دیکھیں آپ جب کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر چند خاندان یا چند لوگ فیصلے چھوڑ کے عوامی رائے, جو ظاہر سی بات ہے 25 کروڑ عوام کی رائے جو ہوتی ہے اس میں اکثریتی جو فیصلے ہوتے ہیں, اگر اس کو مانا جائے تو میرا خیال ہے پھر سیاست بھی ہماری صاف ستھری. کیونکہ جب مجھے پتا ہوگا کہ اگر میں اکثر بیشتر یہ بات کرتا ہوں کہ یاسر بھائی کو اگر میں نے سہولتیں نہیں دی جو میرے اختیار میں, تو یاسر بھائی آئندہ مجھے ووٹ نہیں دیں گے. تو اگر یہ نظام, اب چند افراد کو کی خوشنودی کے لیے پوری پارٹیاں, جب ابھی آپ دیکھ لیں کرنٹ دیکھ لیں, مثلا آپ نہیں جائیں 50 سال میں, نہیں آپ کرنٹ دیکھ لیں 2024 کو دیکھ لیں کہ کس طرح نظام. تو پھر آپ مجھے بتائیں, جب میں کروڑوں اربوں روپے دے کے حکومت بناتا ہوں تو میں کماؤں گا, میں ظاہر سی بات ہے کوئی عیدی سینٹر تو نہیں کر رہا تھا, سیاست کر رہا ہوں. تو جب تک ہمارے یہاں یہ جو پیسے کے جو بہاؤ ہے سیاست میں, اس کو روکا جائے گا. دیکھیں جب مجھے پتا ہوگا کہ میں عوام کو ڈیلیور کروں گا تو آؤں گا, اگر کسی کو خوش کروں گا تو نہیں آؤں گا, تو پھر سیاست خود ہی صاف ہو جائے گی. پھر تعلیم اور انصاف کا نظام صحیح ہوگا تو ہمارے یہاں معاشرہ صحیح ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں, لیکن جو کرنے والے جن کی ذمہ داری ہے وہ ہمیں الجھا کے رکھا, مذہبوں میں الجھا کے رکھا ہوا ہے, مولوی شیعہ سنی بریلوی دیوبندی, اس میں یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں, لوگوں کو شعور آ جائے کہ یار میرے ساتھ جو ناانصافی ہے وہ کسی مذہبی یا لسانی بنیادوں پہ نہیں ہے, وہ گمرانی بنیادوں پہ. نقطہ بس میں ایک بات ان کی ادھوری رہ گئی تھی, وہ جو اختلافی کوئی نقطہ جو ہے وہ سامنے آ رہا تھا, فرما دیجیے. اچھا میں بات کر رہا ہوں, وقت میرے پاس بہت نہیں, میں پولیٹیکل باتیں جو ہے نا, ہم بات کرتے ہیں انصاف کی اور اس کی, جب ہمیں موقع ملتا ہے نا تو ہم بہت سارے کنفیوژن میں آتے ہیں. اور یہ کسی ایک کی بات نہیں ہے اسپیسیفک, کہ کسی ایک شخص کی یا انڈیویجول کسی جماعت کی بات ہے. تو ہم سب جو ہے نا مصلحت کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, ہمیں اس وقت سب اچھا لگ رہا ہوتا ہے, باہر نکل کے پھر ہم جب پھوٹتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, اور یہ ہم سب کا یہی وتیرہ ہے. بس یہی بات میں کہنا وقت میرے پاس ختم ہو گیا. میں بڑا شکر گزار ہوں جاوید صدیقی صاحب کا, اشرف میمن صاحب کا, دونوں معزز مہمانوں کو یہاں پہ تشریف لائے مختصر وقت میں. ملک کی جو سماجی اور سیاسی نوعیت کے معاملات تھے اس کے اوپر, اور اخلاقی معاملات جو تھے اس کے اوپر ہم نے زیادہ آج گفتگو کی ہے. بہرحال یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا, وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت آپ سے لینی ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ کے بعد.